میں میری ادنا رائے کے مطابق جو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اچیو کیا ہے وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں پاور سیکٹر کے ریفارمز کے سلسلے میں کبھی نہیں ہوا۔ الحمدللہ جون کے مہینے میں جہاں پاکستان کی عوام کی اوسط بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی، وہ ان 5 سے 6 مہینے میں ہم نے 44 روپے اور 4 پیسے پہ لا کے کھڑی کی۔ جہاں انڈسٹری کو 58 روپے 50 پیسے کی یونٹ ایوریج پڑتا تھا، وہ آج 47 روپے 17 پیسے کا پڑ رہا ہے۔ ہم نے اس اثناء کے اندر ہماری انڈسٹری کے اوپر جو ہماری معیشت کا انجن آف گروتھ ہوتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر سے 150 ارب روپے سالانہ کا جو کراس سبسڈی کا بوجھ تھا اس کو کم کیا۔ ہم نے اپنی ملک کے اس ترسیلی نظام جو بدقسمتی سے بد انتظامی اور بےایمانی اور انیفیشنسی آہستہ پروجیکٹس کو عمل میں لے کے آنے کی مار کھا رہا تھا، اس ترسیلی نظام کو وزیر اعظم پاکستان نے پاور ڈویژن کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ایک ری اسٹرکچرنگ کی ایکسرسائز کے ذریعے اپروو کیا، جس کے اندر این ٹی ڈی سی نہ صرف مختلف 3 کمپنیز میں توڑ لی جائے گی بلکہ ایک ورلڈ کلاس کمپنی کی طور کے اوپر اس سال معرض وجود کے اندر آئے گی۔ اس کی اپروولز اور اس کی کیبنٹ کی اپروولز اور اس کے اوپر پوری سپیڈ سے کام جاری و ساری ہے، اور فروری 2025 میں آج سے 2 مہینے بعد اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہو چکا ہوگا۔ ہم نے اسی اثناء کے اندر انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس کی کابینہ کی اپروولز دلوا کے قوانین اپروو کر کے اور اس کا آغاز کر چکے ہیں، اور مارچ 2025 کے اندر یہ کمپنی انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر، جس کے اندر خرید و فروخت بجلی کی حکومت کی ذمہ داری نہیں رہے گی، آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ اپنی مرضی سے، کمپنیز اپنی مرضی سے خرید و فروخت سستی ترین بجلی کا کر کے ایک دوسرے کو اس کا فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اس کمپنی کے قیام کی منظوری جو کئی دہائیوں سے رکا ہوا تھا، الحمدللہ ہم نے اس کو کر کے دکھایا شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کے ترسیلی نظام کے اندر مصیبتیں تھیں، رحیم یار خان بٹیاری لائن نہیں بن سک رہی تھی، غازی بروتھا سے لے کے فیصل آباد کی لائن نہیں بن سک رہی تھی، آپ کی جنوب کے اندر جو بجلی کا ترسیلی نظام جس نے سستی بجلی کو اوپر لے کے آنا تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا، آپ کے سستے پلانٹس آپریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے ان 4 بڑے منصوبوں کے اوپر 3 منصوبوں کو اکنامک افیئرز ڈویژن کی وزارت کے ذریعے اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ ان کی فنڈنگ کو یقینی بنایا، اور ایک پروجیکٹ رحیم یار خان بٹیاری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کا عمل، اس کی پوری سوچ بچار کا شروع ہو چکا ہوا ہے، اور وہ اگلے 2 سے 2.5 سال کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ اس انقلابی ترسیلی نظام کی بہتری کا آغاز نہ صرف کیا، اس کی پلاننگ کی، اپروولز لی، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ سب عوام کو میں بار بار یاد کرواؤں گا، یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب ہمارے باہر سے آئے ہوئے ممالک کے صدور اپنی انٹرنیشنل ٹرپس کے اوپر ان کو سخت قسم کے احتجاج، ٹیئر گیس اور پاکستان کی بے عزتی کروانے کے لیے ایفرٹس ایک خاص گروہ کی طرف سے اسلام آباد کے اوپر جاری ساری تھی۔ پھر ہم نے اپنے ڈسکوز کے ریفارمز کا آغاز کیا۔ آج ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ماسوائے 2 کمپنیز کے کوئی سفارشی بورڈ ممبر نہیں ہے، نہ کسی سیاستدان نے، نہ کسی جرنلسٹ نے، نہ کسی جج نے، نہ کسی پاکستان کی افواج کے آفیسر نے، کسی نے کسی کی سفارش کے بغیر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کمپنیز کے بورڈز جنہوں نے ثمرات دینا شروع کر دیے ہیں۔ آج ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے پہلے 5 مہینے میں پچھلے سال کے 5 مہینوں سے بہت کم نقصان کیا ہے،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال کے نقصانات جو ڈسکوز کے ہوتے تھے اس سال ہم تقریباً اس سے آدھے نقصان کے اوپر اپنے آپ کو کنٹین کر کے رکھیں گے، اور یہ اس سے 1 سال کے بعد زیرو نقصان کے اوپر ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو لے کے آئیں گے۔ پھر ہم نے اس کے بعد اپنی جو بوجھ ہے، جو ہمارے اوپر قرضے ہیں پاور سیکٹر کے، اس کی ری اسٹرکچرنگ کا آغاز ہم فائنانس منسٹری کے ساتھ مل کے کر چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے۔ یہ قدم تقریباً 75% کیپیسٹی پیمنٹ جو آپ کی بل کا حصہ ہے اس کا بہت سارا بوجھ اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے اس کو نکال کے اور باقی پوری اکانومی کی طرف شفٹ کرے گا، اور آپ کی بجلی کے جو کنزیومرز ہیں ان کے اوپر سے کئی روپے فی یونٹ کا بوجھ کی کمی اگر یہ ہم کامیاب ہوئے تو ہوگا۔ اس ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کا پہلے نہ کسی نے سوچا، نہ آغاز کیا، نہ اس کو اختتام پہ لے کے گئے، اور نہ ہی آج سے پہلے کسی حکومت کے اندر یہ سوچ تھی۔ جو وزیر اعظم شہباز شریف کی اس کابینہ نے سوچ اور عمل کے ذریعے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے آئندہ آنے والے منصوبے بجلی کے، جس طرح آئی پی پیز نے آپ کو پہلے نقصان دیا، اس طرح 17,000 میگا واٹ اور ہم خریدنے جا رہے تھے۔ ہم نے اس کام کو روکا۔ ہم نے دیکھا کہ کون سا آنے والا پلانٹ آپ کی قیمت کے اندر کمی یا زیادہ لے کے جائے گا اس کو۔ ہم نے اس کے اوپر تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کو آئی جی سیپ کہتے ہیں۔ اس قانون اور فارمولے کے بغیر خریدی ہوئی بجلی کا ہر یونٹ آپ کی بلوں کے اندر اضافہ کرتا رہا ہے۔ اگر ہم یہ نہ سوچ بچار شروع کرتے اور اگر آج سے 9 مہینے پہلے والی پوزیشن پہ اور 2018 میں قائم ہونے والی 2 نمبر حکومت پی ٹی آئی کی جو بنی تھی اس کے فارمولوں کے اوپر چلتے رہتے تو آج سے 10 سال بعد تک آپ کی پاکستان کی عوام 5.5 ہزار ارب روپے اضافی بجلی کی قیمت ادا کرتے۔ ہم نے اس پلاننگ کو دوبارہ روک کے سوچ کے وزیر اعظم صاحب اس کی اپروول بھی دے دیں گے انشاءاللہ۔ اس بہت بڑی سوچ اور عمل کو ہم نے نہ صرف آغاز کیا بلکہ تقریباً آئی جی صاحب کو مکمل کرنے لگے ہیں۔ وزیر اعظم نے 80 سے 85 ارب روپے سے زیادہ کے نقصان جو بلوچستان کے ٹیوب ویلز کے بلز نہ دینے کی وجہ سے ہوتا تھا، آپ کو ہم سب کو وہ نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا، اس کی جگہ پہ ایک بہت بڑے پروگرام جس کے اندر 70% وفاق دے رہی ہے، 30% حکومت بلوچستان دے رہی ہے، اس کا ہم نے 55 ارب روپے کے ساتھ ان تمام ٹیوب ویلز کو شمسی ٹیوب ویلز میں شفٹ کرنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ 2600 ٹیوب ویلز کو ان کے پیسے شمسی توانائی کے مل چکے ہیں، اس میں سے کئی 100 ٹیوب ویل ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں۔ ایک ٹیوب ویل جب ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو آپ کے نقصان کے اندر کمی اسی دن شروع ہوتی ہے۔ میں اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کی حکومت کی طرف سے بہت کیا۔ آئی پی پیز میں ہم نے کیا اچیو کیا؟ ہم نے 5 پلانٹس کو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیے، ختم کیے، اس کا 411 ارب روپے کی سیونگ اپنے ملک کو کر کے دی صرف 5 پلانٹ سے، جس کا 70 ارب روپے سالانہ کا امپیکٹ ہوتا تھا۔ اس کے بعد 8 بگاس کے پلانٹس تھے شوگر ملوں کے، جس کے اندر ہم نے 238 ارب روپے کی بچت کر کے دی، جو تقریباً 8.9 ارب روپے سالانہ کی بچت اگلے کئی سال کے لیے ہوگی۔ اور میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں، یہ وزیر اعظم کا بڑا پن ہے، یہ ان کے کہے ہوئے اصول ہیں کہ میرے لیے کوئی مقدس گائے نہیں ہوگی، چاہے میرا بیٹا اس کاروبار میں ہو یا کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا خاندان ہو، اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اور اس عمل کے اندر بگاس کے پلانٹس کے اندر نہ صرف وزیر اعظم کی ایک بالکل منصفانہ ہمیں جو اجازت ملی ہوئی تھی انصاف کی بنیاد کے اوپر اور فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ چاہے جس کا جو بھی ہے
کسی کا لحاظ نہیں کرنا. ہم نے اس کے ذریعے یہ 238 ارب روپے کروائے. عمران خان نے اپنے دور میں فورینزک آڈٹ سے آئی پی پیز کو بچایا, ان کو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں لے کے گیا, ان کو موقع دیا تاکہ وہ ہمارے پورے عمل کے تحت اس سے بچ جائیں. اس وقت وہ شکنجے میں آ چکے ہوئے تھے. اس کی حکومت نے اس کے وزراء اور اس کے کھانے پینے والے حرام خوروں کی بنیاد کے اوپر اس وقت کے آئی پی پیز کو چھوٹ دی. آج کسی کی پرواہ کیے بغیر افواج پاکستان, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور تمام سٹیک ہولڈرز کا میں مشکور ہوں. جنرل عاصم منیر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹاسک فورس کے اندر ہمیں اپنے اچھے افسر دیے. ٹاسک فورس کے اندر جنرل ظفر نے ہماری مدد کی, گورنمنٹ ایز اے ہول نے کام کیا, اور ہم نے یہ 411 ارب جمع 238 ارب تقریباً 650 ارب روپے کی آئی پی پیز کی سیونگ کر کے آپ کو دے چکے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے 16 اور آئی پی پیز کا اعلان ہوگا, جس کے اندر پاکستان کی عوام کو مزید 481 ارب روپے, یعنی ان 9 مہینوں میں ٹاسک فورس نے اور وزارت نے وزیر اعظم کی قیادت کے اندر تقریباً 1 کھرب روپے سے زیادہ 1000 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کی عوام کا جو ان کمپنیز کو مل جانا تھا ہر حالت میں, وہ ان کمپنیز کی بھی مہربانی ہے, ان کی مدد اور ان کی بامی اتفاق سے ہم نے یہ 1 کھرب روپے کی بچت آئندہ چند سالوں میں جو خرچہ آپ کا بلوں میں آنا تھا اسے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے بچایا. ہم نے بجلی سہولت پیکج دیا, ہم نے اوورال پی فی یونٹ کمی صرف نہیں کی, ہم نے اضافی بجلی کے اوپر جو میرے پاس پڑی تھی, اگر میں یہ نہ دیتا تو کیا کرتا اس بجلی کو, کم از کم عوام کو تو فائدہ پہنچایا. ہم نے 26 روپے کا یونٹ رہائشی لوگوں کو 26 روپے فی یونٹ کی بچت کے ساتھ, کمرشل اپنے کاروباری لوگوں کو 22 روپے 71 پیسے فی یونٹ کی بچت کے ساتھ, اور انڈسٹری کو 15 روپے فی یونٹ کی بچت کے ساتھ بجلی دی, اور آج بھی وہ لے رہے ہیں. یہ وہ اضافی بجلی ہے جو افسر شاہی اور میرے وزارت کے الماریوں میں بند آپ لوگوں کی استعمال سے باہر تھی. ہم نے کہا بھئی کیپیسٹی پیمنٹ نہ لو ان سے, بجلی پیدا کرنے کی تو سخت ہے تو دو نہ ان کو سستی. اس کی وجہ سے آپ کا ایوریج بل نیچے آیا ان سب یوزرز کا. یہ وہ 26 روپے فی یونٹ کی بجلی ہے جو آپ کی 26 روپے 22 روپے اور 15 روپے فی یونٹ کی کمی کے ساتھ آپ کو دی گئی. یہ وہ وعدے تھے میاں نواز شریف کے, یہ وہ وعدے تھے ہماری تقریروں میں شہباز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے, جو ہمیں بار بار ٹی وی پہ پچھلے 9 مہینے میں دکھائے گئے. یہ ہے وہ عمل اور یہ ہے وہ رزلٹ جو ہم نے دیے, اور مزید محنت کر کے انشاءاللہ اگلی گرمیوں کے آنے سے پہلے ہم بجلی کی قیمت میں مزید خاطر خواہ کمی لے کے آنے کے عزم کے اوپر عمل پیرا ہیں. پھر آپ کی جنریشن کمپنیز ہیں, ان کو ہم نے 7 ارب روپے کی تنخواہیں ان کو دی جاتی ہیں مفت کی, کوئی کام نہیں ہو رہا. اس کی پرائیویٹائزیشن اور ڈی کمیشننگ کے اوپر پرائم منسٹر صاحب اعلان کر چکے ہیں, اگلے 3 سے 4 مہینے میں اس کو ہم عمل میں لے کے آئیں گے. ہمارا مستقبل میں ای ویز, آپ کے موٹر سائیکل, آپ کے 3 ویلر رکشے 3 کروڑ سے زیادہ ہیں اس ملک میں. ان کی اگر آج چارجنگ سٹیشن پہ اگر یہ بیچارے پیسہ خرچ کر کے اگر الیکٹرک بائکس لے بھی لیں, چارج کہاں کرائیں گے؟ بیٹری کے سٹیشن کہاں ملیں گے ان کو محلوں میں؟ وہ حصہ کاروبار کا شروع نہیں ہوا اور ہم کہتے ہیں ای وی ہو جائے گا. کس طرح شروع ہوگا؟ وہ شروع ہوگا جب وزارت توانائی اس کی قانون بنائے گی. جب وزارت توانائی 71 روپے فی یونٹ ان چارجنگ سٹیشنز کا ریٹ ہے اس وقت بجلی کا, اس کو نیچے لے کے آئے گی. یہی میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں ای وی کی زیادہ پھیلاؤ کے لیے, تاکہ الیکٹرک بائکس آئیں,
पेट्रोल कम इंपोर्ट हो, मोटरसाइकिल वाले का खर्चा हर महीने पेट्रोल से इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर आने की वजह से आधे से कम हो जाए, उसका 2 साल में बाइक का पैसा पूरा हो जाए। इसके लिए हम एक माहौल पैदा कर रहे हैं जिसके आखिरी तकरीबन मराहिल में है, और अगले हफ्ते हम उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इसको कंसिडर करके इसकी अप्रूवल्स की तरफ जाएंगे। तो ये है वो 47 के फॉर्म की पैदावार हुकूमत वाले इल्ज़ाम लगने वाली हुकूमत, जिसने इमरान न्याजी की हुकूमत को पहले ही 9 महीने में अपनी परफॉर्मेंस से मार दिया है। उनकी 4 साल की कारकर्दगी हमारी 1 साल की कारकर्दगी उनसे 50 गुना ज़्यादा बेहतर है। वो नुकसान की तरफ हमें लेके गए, हम आपको फ़ायदे की तरफ ना सिर्फ ले जाने का क्लेम कर रहे हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह लेके जा रहे हैं, और इसकी मज़ीद सेविंग करते रहेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इस वजारत तवानाई ने हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कराची की जो है, उसने रेगुलेटर से नेपरा से एक रेट मांगा अगले 7 साल का। हमने उस रेट की प्रपोज़ल को पढ़ा, उसकी हर्फ बहर्फ एनालिसिस किया, और हमने अपनी आरा जो कि रेगुलेटर की मर्ज़ी है माने या ना माने, हमने करके अवाम के सामने पेश की। ये वो रेट है जो वो लोगों ने मांगा, जो कराची और पाकिस्तान की आवाम जिसका बोझ नहीं संभाल सकेंगे। ये वो रेट है शायद जो जस्टिफाइबल नहीं है, उसका कौन चौकीदारी इन बातों की करे? वजारत ने करनी है, रेगुलेटर को करनी चाहिए, लेकिन माजी के अंदर ऐसा नहीं होता रहा। IPPs के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो आप आगे प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उनको कौन बर्दाश्त करेगा उनका नुकसान? एक IPPs काफ़ी नहीं थे, अब प्राइवेटाइज वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होंगी उनकी। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।